الحمد لله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی. یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی. طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ مقصد کی طلب میں موت سے لڑ حالات سے ٹکرا کردار نبھا تاخیر نہ کر. جناب صدر محفل انتہائی عزت مآب ڈپٹی کمشنر آف بدین، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس آفیسر آف بدین، دیگر متعلقہ اداروں سے متعلقہ افسران، انتہائی قابل عزت مآب اساتذہ اکرام، علمی ہم سفر ساتھیوں، ہر دیکھتی آنکھ اور سنتے کان کو طاہر یاسین کمبو کی طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. جناب صدر، آج بندہ ناچیز کو جس طویل و عریض موضوع پر نقشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے آزادی ایک عظیم نعمت ہے. جی ہاں جناب صدر، آزادی ایک عظیم نعمت ہے. مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا، میں مانتا نہیں تھا آزادی کیسے ایک عظیم نعمت ہے. جناب صدر، جب میں آج سے پوری صدی پیچھے مڑ کر جاتا ہوں، تحریک پاکستان کا وہ مجاہد حصول پاکستان کے لیے دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کے ٹینکروں کے سامنے چھاتی پر بم باندھ کر لیٹ جاتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں مجاہد کیوں جان کی بازی لگاتا ہے؟ کہتا ہے حصول آزادی کے لیے آزادی ایک عظیم نعمت ہے. جی ہاں جناب صدر، پھر میں پہنچا اس ماں کے پاس جس کے گھر کے 17 افراد تحریک آزادی میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں. اماں کیوں گھر لٹا دیا؟ کہا بیٹا حصول آزادی کے لیے آزادی عظیم نعمت ہے. جناب صدر، پہنچا اس بڑھے باپ کے پاس، ابا 2 جوان بیٹے تحریک آزادی میں نوش کر دیے. کہا بیٹا پرواہ نہیں، حصول آزادی کے لیے آزادی عظیم نعمت ہے. جناب صدر، میں مطمئن نہ تھا، پھر پہنچا اقبال کے پاس. اقبال آزادی پسند شاعری کیوں کرتے ہو؟ لوگ باغی کہیں گے. کہا پرواہ نہیں، حصول آزادی کے لیے آزادی عظیم نعمت ہے. جناب صدر، پہنچا قائد اعظم محمد علی جناح کے چرنوں میں. ایک قائد طبیعت ناساز رہتی ہے، کیوں اس قدر جد و جہد کرتے ہو؟ کہا بیٹا حصول آزادی کے لیے آزادی عظیم نعمت ہے. جناب صدر، سب کچھ دیکھا، میں مطمئن نہیں تھا. پھر مجھے لے جایا گیا، پھر مجھے پہنچایا گیا ان نہتے فلسطینی مسلمانوں کے پاس، شامی برمی اور کشمیری مسلمانوں کے ہاں. ان پر ٹوٹتے جبر اور ظلم کے پہاڑ دیکھے. میں بربلا اقرار کر گیا، میں مان گیا، میں نے تسلیم کیا آزادی ایک عظیم نعمت ہے. جی ہاں جناب صدر، آزادی ایک عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس پر قائم اور دائم رہنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے علم. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ پاکستان اپنے اسٹوڈنٹس پر، شاگردوں پر، طالب علموں پر فخر کرتا ہے. کیوں؟ پاکستان میں بزنس مین، سیاستدان، بڑے بڑے چودھری، میر پیر وڈیرے، جاگیردار بھی موجود ہیں. این ٹوٹی بینچوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے شاگرد جن کے پاؤں میں چپل ٹوٹی ہے، پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹی بینچ پر بیٹھ کر ان شاگرد پڑھنے والے شاگردوں پر کیوں فخر کرتا ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اس آزادی کے ضامن ہے. آخر میں ایک شعر کہہ کر جگہ لوں گا. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. جناب صدر، کووڈ کے پیش نظر دشمن ممالک میں جو صورتحال تھی اس کے پیش نظر پاکستانیوں نے ان پر کیسے جان نچھاور کی، اس کو میں ایسے کہتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. اسی محبت کی مٹی کو پاکستان کہتے ہیں. ہم سبھی کا خون شامل ہے، ہم سبھی کا خون شامل ہے اس وطن کی مٹی میں. کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. Now I would like to request Mr. Farhan Aslam Ligari, please come on stage and speak in English. I am also sharing that Farhan has been successfully nominated for the Youth Exchange Program USA 2021 and he will departure from here on 23rd August. It is an honor for us to take Farhan Aslam.